بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال 20 محرم الحرام کو ہوا۔ 20 محرم الحرام کا دن یوم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی جمح کے غلام تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بلال، والد گرامی کا نام رباح اور والدہ محترمہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عبد الرحمن اور ابو عمر حبشی ہے۔ حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول اور سید المؤذنین کے القابات سے مشہور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بلال ایک اچھے انسان ہیں اور مؤذنین کے سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین سعادت مندوں میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں عبادت کرنے والے صاحب فضل و سخاوت حضرت جناب سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جہانوں کے سردار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن بھی رہ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دینے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں آپ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ آپ اسلام میں سچے اور پاکیزہ دل والے تھے۔ دوپہر کے وقت جب گرمی خوب زور پکڑتی تو امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر لا کر پیٹھ کے بل مکہ کے ریتلے میدان میں ڈال دیتا، پھر بڑا پتھر لانے کا حکم دیتا، ان کے سینے پہ رکھ دیتا، لیکن جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود بھی آپ اپنی زبان سے احد احد کے نعرے بلند کرتے۔ آپ کا وصال 20 سنہ ہجری 20 محرم الحرام کا ہوا۔ حضرت جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ کو تپتی ہوئی زمین پہ لٹا کر سزا دی جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اگر اس زمین پہ گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی پک جاتا۔ اس حال میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف یہی زبان پہ الفاظ جاری تھے کہ احد احد، میں لات و عزا کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں ایک خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں۔ ایمان پہ استقامت اس قدر زیادہ تھی کہ غیر مسلم آپ کو باندھ کے بچوں کے حوالے کر دیتے، آپ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان پہ احد احد کے الفاظ جاری رہتے۔ معراج کی رات جنت کی سیر کے دوران نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سماعت فرمائی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز ہے۔ حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا؟ حضرت جناب سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، تم کون سی ایسی نیکی کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہاری آواز مجھے جنت میں سنائی دی؟ آج شب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت سیدنا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کے اذان دیتا ہوں اور جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ اس سے مراد تحیۃ الوضو کے نفل ہیں۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمہاری پسند ہے اور تمہاری آواز مجھے جنت میں سنائی دی۔ نوافل پڑھنے کے حوالے سے بہت سی احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 رکعت نفل ادا کیے جن میں اپنے دل سے کچھ بات نہ کی تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص احسن طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعتیں
قلبی توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے احسن طریقے سے وضو کیا پھر اٹھ کے 2 یا 4 رکعتیں پڑھی، ان میں رکوع سجود خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت طلب کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، پیار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنیں۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو نجار کے ایک صحابیہ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے گرد میرا سب سے گھر اونچا تھا، اس پہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ وہ رات کے آخری پہر میں مکان کی چھت پہ آ کے بیٹھ جاتے اور فجر طلوع ہونے کا انتظار کرتے۔ جب اسے دیکھتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا علی دینک، اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، قریش کے معاملے میں تیری مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ اور اس کے بعد پھر وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میری معلومات کے مطابق ایک بھی رات ایسی نہیں گزری جب انہوں نے یہ دعا نہ مانگی ہو۔ حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص تھے کہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھا، پیار تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے سینے میں موجزن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بروز قیامت جنتی اونٹوں پر سوار ہو کے اذان کہیں گے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات کہیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انبیاء و شہداء کے بعد سب سے پہلے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی حلہ پہنایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی اونٹنی پر سوار ہو کے آئیں گے کہ جس کی کاٹی سونے اور یاقوت سے مزین ہوگی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تمام مؤذنین ان کے پیچھے ہوں گے، اور یوں جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں وہ قافلہ جنت میں لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ شخص بھی جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے صرف 40 دن اللہ کی رضا کے لیے اذانیں دی ہوں گی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اذان دینے کی کس قدر فضیلت ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے بلال مجھ سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ تو گستاخی ہو جائے گی، میں آپ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال جس اونٹنی پہ میں بیٹھا ہوں گا اور جنت میں داخل ہونے لگوں گا اس اونٹنی کی نکیل تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف اور آپ کے فضائل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل و مناقب اور ان کی زندگیوں کو اپنے لیے تقلید کے طور پہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔